السلام علیکم نصرت اللہ والا. آج جناب گفتگو کرنی ہے ہمارے بھائی فیضان ناصر صاحب جو کہ سوداگر یوتھ فورم سے تعلق ہے جن کا. تو ان کا حکم تھا کہ میں نہ مانوں ہار کے حوالے سے کچھ آپ کہیں اپنے تجربات کی بنیاد پہ. تو میری جوانوں سے، اپنی برادری کے نوجوانوں سے یہی گزارش ہے کہ بات یہ بالکل صحیح ہے کہ میں نہ مانوں ہار. اور یہ ایکسٹریم اس وقت آتی ہے جب کسی چیز کا آپ کے اندر خود شوق ہو اور آپ کا تجربہ اس حوالے سے آپ کو یہ کہے کہ نہیں تم نے اب ہار نہیں ماننی. مطلب میرا یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں برادری میں پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ بچہ میٹرک میں آیا تو اس کو کہیں نہ کہیں شاگردی پہ لگا دیا کہ وہ اپنا کالج بھی جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے بعد دکان یا فیکٹری یا کہیں پہ بھی کسی کے ہاں وہ جاتا ہے تو اس کا جو وہاں پہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، جو کانفیڈنس اس کے اندر آتا ہے اس کا کوئی بدل ہے نہیں. مطلب یہ ہے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا کام وہ وہاں کرے گا. بینک جا رہا ہے، دفتر میں ہے یا دکان میں ہے تو وہاں شیلف صاف کر رہا ہے یا اپنی جگہ کی صفائی کر رہا ہے یا کسٹمر آ رہا ہے تو اس سے بات کر رہا ہے یا کسٹمر آیا ہے اور مالک سے بات کر رہا ہے تو اس سے سیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے. تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے، کانفیڈنس آتا ہے بندے میں اور اس کو یہ احساس اس کے اندر ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح جو ہے زندگی کو لے کے چلنا ہے. تو پھر جو راستہ وہ اختیار کرے اس حوالے سے، یا تو جہاں وہ کام سیکھ رہا ہے اسی کام کو اپنا پھر موٹیو بنا لے اور اسی میں محنت کرے اور آگے بڑھے، اور اس میں نرم گرم ہر قسم کے حالات آئیں اس کو برداشت کرے اور اس سے سیکھے اور اسی سے آگے بڑھتا ہے انسان. ہوتا یہی ہے کہ آپ یہ نہیں کہ کچھ دن ایک کام کرا اور 6 مہینے بعد، سال کے بعد آپ نے چھوڑ دیا، آپ دوسرا کام کر رہے ہیں، پھر نئے سرے سے سٹارٹ. ایسا نہیں. جو کام آپ اختیار کریں اس سے محبت کریں اور اس میں آپ کی جستجو یہی ہو کہ میں نے یہی کام کرنا ہے. اس میں حالات جیسے بھی آئیں، کبھی بہتر ہوگا، کبھی اس کے اندر سناٹے بھی طاری ہو سکتے ہیں کام میں، لیکن یہ کہ وہ اختیار ہے. وہ جو ہے نا میں نہ مانوں ہار، تو اس کا یہی وہ ہے کہ بھائی آپ نے پوری دل لگی اور لگن سے ایک کام کو اختیار کرنا. تو بس میں نے تو یہی سیکھا ہے کہ آپ اگر ہار نہیں مانیں گے تو آپ کی ہار ہوگی بھی نہیں انشاءاللہ. دینے والی ذات اللہ کی ہے. اپنے حصے کا کام آدمی پورا کرے، محنت پوری کرے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے تو انشاءاللہ بہتری ہی ہوگی. السلام علیکم.